بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج کے ویڈیو میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیسے اور کن حالات میں ہوا اس کے بارے میں جانیں گے۔ اس کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس زمانے میں پہلی بزنس وومن تھیں اور اپنے بزنس میں بہت کامیاب بھی تھیں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے عورت اور مرد کا درجہ برابر رکھا ہے اور عورتوں کی اسلام میں کتنی اہمیت اور عزت ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت محبت کیا کرتے تھے اور آپ کے وصال کے بعد بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آپ کو یاد کیا کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 2 بار بیوہ ہوئی تھیں۔ پہلے شوہر کے انتقال کے بعد آپ نے دوسرا نکاح کیا اور پھر جب آپ کے دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا 2 بار شوہر کے انتقال اور بیوہ ہونے کا غم برداشت نہ کر پائیں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ اب میں زندگی میں پھر سے کسی سے نکاح نہیں کروں گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد مکہ کے بہت بڑے تجارت کرنے والے تھے اور آپ کی ٹکر کا پورے مکہ میں کوئی بھی شخص نہ تھا۔ باپ کے انتقال ہو جانے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہی تجارت کا کام سنبھالا اور آپ اس طریقے سے تجارت کرتی تھیں کہ پورے مکہ میں آپ کے مقابلے کا کسی کا مال نہ بکتا تھا اور نہ ہی آپ کے مقابلے میں کسی کو اتنا نفع ہوتا تھا۔ مکہ میں ایک ایسا سال بھی آیا کہ سارے تجارت کرنے والوں کا مال کا نقصان ہو گیا، لیکن اس سال بھی آپ کو 11 گنا نفع ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ملکہ عرب کہلاتی تھیں کیونکہ پورے مکہ میں پورے عرب میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ کوئی مالدار نہیں تھا اور قریش کے سردار یہ چاہتے تھے کہ وہ کسی طرح سے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر لیں تو ان کی عزت اور زیادہ بڑھ جائے گی اور اگر وہ ان کی بیوی بن گئیں تو وہ عرب کے بادشاہ بن جائیں گے اور سب سے زیادہ مال و دولت کمائیں گے۔ مال و دولت کے لالچ میں کئی بار مکہ کے بڑے بڑے تجارت کرنے والے اور پیسے والے بھاری بھرکم لوگوں نے آپ کے پاس نکاح کرنے کے لیے پیغام بھیجے تھے، لیکن آپ سیدھے سیدھے ان سے منع کر دیتی تھیں کہ مجھے نکاح نہیں کرنا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 بچے بھی تھے جو ہمیشہ ان کے ہی ساتھ بڑے شان اور شوکت سے رہا کرتے تھے۔ جس زمانے میں کعبے کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، ابھی شریعت کے احکام یا عورتوں کے پردے کے احکام نہیں آئے تھے، اس زمانے میں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پردے کی حالت میں رہا کرتی تھیں۔ اس زمانے میں بھی آپ ہمیشہ سچ بولا کرتی تھیں۔ مکہ کے کفار آپ کی پاکی کی قسمیں کھایا کرتے تھے اور اس لیے آپ کو زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ طاہرہ کے لقب سے پکارتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تجارت کا سامان اکثر مکہ اور ملک شام، بصرہ جیسے کئی علاقوں میں جاتا تھا اور اس کی دیکھ ریکھ کے لیے آپ مزدوری دے کر لوگوں کو اپنے یہاں رکھتی تھیں۔ ایک دن آپ کافی خاموش بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ کی ایک سہیلی تھیں جن کا نام نفیسہ تھا۔ اس نے آپ کو اس طرح چپ دیکھا تو آپ سے پوچھا کہ خدیجہ، آج کسی پریشانی میں لگ رہی ہو، بہت خاموش بیٹھی ہو، کوئی پریشانی ہے کیا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ نفیسہ، تم تو جانتی ہو کہ ہمارا مال اکثر باہر جاتا ہے اور میں مال کی نگرانی دوسرے لوگوں کو سونپ دیتی ہوں اور مکہ کے قریش کی نظر ہمیشہ میرے مال پر رہتی ہے اور مکہ کے سردار چاہتے ہیں کہ وہ میرا مال لوٹ کھائیں۔ جب بھی میرا مال باہر جاتا ہے تو میں جس کو اپنا مال کی نگرانی کے لیے مقرر کرتی ہوں اس کی بھی نظر ہمیشہ میرے مال پر رہتی ہے اور وہ میرا مال چرا لیتا ہے
اور لوٹ کھاتا ہے۔ اگر کوئی ایسا آدمی مل جائے جو میرے مال کی ایمانداری کے ساتھ دیکھ بھال کرتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ نفیسہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، خدیجہ، مکہ میں ایک بہت ہی دماغدار اور ایماندار آدمی رہتا ہے جو مکہ کے لوگوں سے تھوڑا ہٹ کر ہے اور مکہ کے سرداروں میں سے ہے، جس کا نام ابو طالب ہے۔ تمہارے اس مسئلے کا حل وہ ضرور نکال سکتے ہیں۔ خدیجہ، آپ ان کو بلا کر ان سے بات کریں، وہ آپ کی پریشانی کا حل ضرور نکال دیں گے۔ حضرت خدیجہ نے نفیسہ کی بات پر مکہ کے سردار ابو طالب کو بلوا لیا اور ان سے کہا کہ ابو طالب، آپ مکہ کے سردار ہیں اور میں ایک بیوہ عورت ہوں۔ میرا تجارت کا سامان اکثر باہر آتا جاتا رہتا ہے اور میرے مال پر لوگوں کی نظریں رہتی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ میرا مال لوٹ کھائیں۔ ایک سردار ہونے کے ناطے کیا آپ کا یہ فرض نہیں بنتا کہ آپ میری مدد کریں؟ ابو طالب نے حضرت خدیجہ کو بھروسہ دلایا کہ آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں۔ جو لوگ آپ کا مال لوٹنا چاہتے ہیں، میں ان کے لیے ایسا انتظام کر دوں گا کہ وہی لوگ آپ کے مال کی رکھوالی کریں گے۔ ابو طالب کعبے کے صحن میں گئے جہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ان سے کہا کہ اے لوگوں، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ تمہارے مال میں زیادہ منافع ہو؟ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ تم مالدار ہو جاؤ؟ لوگوں نے جناب ابو طالب کی بات سنی تو ان سے سوال کیا کہ بے شک ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم مالدار ہو جائیں، لیکن یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ابو طالب نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ جو اپنا مال الگ الگ بیچتے ہو، اس سے بہتر یہ ہوگا کہ تم لوگ عرب کی ملکہ خدیجہ کے ساتھ بزنس میں پارٹنرشپ کر لو۔ ابو طالب کی یہ بات سن کر لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ آپ کیوں ہماری غریبی کا مذاق بناتے ہیں؟ ہمارے پاس اتنا مال کہاں ہے کہ ہم عرب کی ملکہ کے ساتھ پارٹنرشپ کریں؟ جناب ابو طالب نے ان سے کہا، ضروری نہیں کہ جتنا مال خدیجہ لگائیں اتنا ہی مال تمہیں بھی لگانا ہے، بلکہ تمہارے پاس جتنا مال ہے اتنے مال کی پارٹنرشپ تم لوگ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کر سکتے ہو اور اتنے ہی مال کا نفع وہ تم کو دے دیا کریں گی، اور اس سے تمہارا مال بھی جلدی بک جایا کرے گا اور منافع بھی بہت ڈھیر سارا ہوگا۔ وہاں کھڑے لوگوں کو یہ بات بہت پسند آئی اور انہوں نے ابو طالب سے کہا کہ ہاں، اگر ایسا ہو جائے تو یہ ہمارے لیے بہت ہی اچھا ہوگا۔ ابو طالب نے ان لوگوں کی بات ملکہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کرا دی اور پھر اس کے بعد جس کے پاس جو بھی مال ہوتا تھا وہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال میں ملا دیتا تھا، اور جب مال بیچنے کے لیے قافلہ جاتا تو وہی لوگ جو مال لوٹ لیا کرتے تھے وہ آپس میں کہتے تھے کہ اب یہ مال صرف خدیجہ کا ہی نہیں رہا بلکہ اس میں ہمارا بھی حصہ ہے، تو دھیان سے کوئی مال کو چوری نہ کرنے پائے۔ اگر اب اس مال کی اور کسی نے بھی آنکھ اٹھا کر دیکھا تو ہم اس کی آنکھیں نکال لیں گے، کیونکہ یہی لوگ پہلے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال چرایا کرتے تھے اور اب یہ خود ہی ان کے مال کی رکھوالی کرنے لگے تھے۔ اور اس طرح ابو طالب نے اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ پریشانی دور کر دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو طالب کی اس عقل مندی پر بہت خوش ہوئیں اور ان سے کہنے لگیں کہ آپ نے میرا مال مکہ تک تو محفوظ کر دیا، لیکن میرا مال صرف مکہ تک ہی نہیں بکتا بلکہ میرا مال شام جاتا ہے، بصرہ جاتا ہے، یمن جاتا ہے۔ وہاں پر مال کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ آپ اس کے لیے بھی کوئی انتظام کر دیجئے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کا ایک بھتیجا ہے جو کافی ایماندار ہیں اور دماغدار بھی ہیں اور بڑے نیک ہیں، اور پورے مکہ میں ان کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ نے حضرت ابو طالب سے کہا تو ابو طالب نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، میں ان سے بات کر کے آپ کو جواب دوں گا۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں بات چیت کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا کچھ تجارتی سامان
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر شام شہر کی طرف بھیجا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا ایک غلام میسرہ کو کر دیا۔ میسرہ غلام نے راستے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ساری عجیب و غریب چیزیں دیکھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ پورے راستے بھر دو فرشتوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بادلوں کا سایہ کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے انہیں کوئی دھوپ نہیں لگ رہی تھی۔ اسی طرح شام ملک میں ایک عیسائی راہب نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیڑ کے نیچے بیٹھے دیکھا جہاں صرف نبی ہی بیٹھ سکتے ہیں، اگر کوئی بھی عام انسان اس پیڑ کے نیچے بیٹھتا تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور آ جاتی، تو اس راہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیڑ کے نیچے آرام سے بیٹھے دیکھا تو اس نے میسرہ غلام سے کہا کہ اے لڑکے، یہ تمہارے ساتھ کون آئے ہیں؟ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ یہ آنے والے نسلوں کے نبی ہیں۔ یہ وہی انسان ہے جس کی ساری دنیا انتظار کر رہی ہے اور اس نبی کے ظاہر ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس تجارتی سفر سے واپس لوٹے تو آپ کی سواری قافلے میں سب سے آگے تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلد ہی مکہ پہنچ گئے اور باقی قافلے والے کافی پیچھے رہ گئے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو وہ دوپہر کا وقت تھا اور حضرت خدیجہ اس وقت اپنے گھر کی چھت پر کچھ کام کر رہی تھیں کہ اچانک ان کی نظر ایک کالے بادل پہ پڑی کہ جسے دو فرشتوں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھائے رکھا تھا، اور وہ دو فرشتے اس کالے بادل کے ذریعے کسی انسان پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ وہ انسان اپنے اونٹ پر بیٹھا دھیرے دھیرے مکہ کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ دوری کی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس انسان کو پہچان نہ سکیں، اس لیے جب وہ اونٹ قریب پہنچا تو آپ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئیں، کیونکہ اس اونٹ پر جو انسان بیٹھے تھے وہ اور کوئی نہیں بلکہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ جن پر دو فرشتوں نے کالے بادلوں سے سایہ کر رکھا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے سارا تجارتی سامان رکھا تو بی بی خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ میسرہ غلام کہاں ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ابھی قافلہ پیچھے ہے، انہیں آنے میں کچھ وقت لگے گا اور میسرہ غلام اسی قافلے میں ساتھ میں ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ آپ پھر سے واپس جائیں اور میسرہ غلام کو بلا کر لائیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے کہی تھی کیونکہ وہ دوبارہ اسی منظر کو دیکھنا چاہتی تھیں کہ آخر اب ان پر پھر سے فرشتے سایہ کریں گے یا نہیں۔ اس لیے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ پہلے میسرہ غلام کو بلا کر لائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت گھر سے باہر نکل گئے۔ باہر بہت تیز دھوپ پھیلی ہوئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی بی بی خدیجہ کے حکم سے گھر سے باہر نکلے تو اچانک انہی دو فرشتوں نے پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کالے بادل سے سایہ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھی دھوپ نہ لگی۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ساتھ مکہ کی کچھ عورتوں کو لے کر جلدی سے چھت پر چڑھ گئیں اور پھر سب عورتوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بادلوں سے سایہ کیے ہوئے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ غلام کو لے کر بی بی خدیجہ کے گھر پہنچے اور تجارتی سامان کا پورا حساب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے پیش کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس بار اپنی تجارت میں اتنا زیادہ نفع ہوا تھا کہ آج تک انہیں کبھی بھی اپنی تجارت میں اس سے زیادہ نفع حاصل نہیں ہوا، اور بی بی خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھا چڑھا کر ان کی اجرت دے دی۔
شام کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام میسرہ سے کہا کہ اے میسرہ، دوپہر کے وقت میں نے تمہارے ساتھی محمد کے بارے میں ایک بہت عجیب و غریب چیز دیکھی۔ وہ یہ تھی کہ جس وقت وہ میرے گھر کی طرف تیز دھوپ میں واپس لوٹ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ 2 فرشتے ان پر سایہ کیے ہوئے ہیں اور انہیں دھوپ نہیں لگنے دے رہے۔ تو اے میسرہ، کیا تم نے بھی اپنے اس تجارتی سفر میں اپنے ساتھی محمد کے بارے میں کچھ عجیب چیزیں دیکھیں؟ تو میسرہ غلام نے جواب دیا کہ اے ہماری سیدہ، آپ پوچھ رہی ہیں کہ کوئی عجیب چیز میں نے دیکھی؟ بلکہ میں نے تو سارے راستے بھر ان کے بارے میں ہزاروں عجیب و غریب چیزیں دیکھی، اور جو 2 فرشتوں کے بارے میں آپ بتا رہی ہیں تو ان فرشتوں کو تو میں نے اسی وقت سے دیکھا تھا جب ہم دونوں مکہ سے نکلے تھے۔ اے ہماری سیدہ، شام ملک میں ایک عیسائی راہب نے جب میرے ساتھی محمد کو ایک ایسے پیڑ کے نیچے بیٹھے دیکھا جہاں نبی کے علاوہ آج تک کوئی نہ بیٹھ سکا تو اس راہب نے مجھ سے کہا کہ اے لڑکے، تمہارے ساتھی محمد کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ وہ تو آنے والی نسلوں کے نبی ہیں اور یہ آخری نبی ہوں گے اور جن کا انتظار ساری امت کر رہی ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت حیرانی ہوئی۔ میسرہ غلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرتے جا رہے تھے اور حضرت خدیجہ بہت غور سے ان کی باتیں سن رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والی عجیب و غریب باتیں سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ گئی اور انہوں نے چاہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لوں۔ حضرت خدیجہ کے پہلے ہی 2 نکاح ہو چکے تھے اور دونوں شوہروں کی وفات ہو گئی تھی، اس لیے حضرت خدیجہ ایک بیوہ عورت کی زندگی گزار رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت بہت عطا فرمایا تھا، اس لیے وہ اپنا تجارتی سامان دوسروں کے حوالے کر کے شہروں میں بھیجا کرتی اور بہت زیادہ نفع کماتی۔ یہاں تک کہ کئی سیرت لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تجارت کرنے میں بہت ماہر تھیں اور مکہ میں سب سے مالدار عورت تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر اس وقت 40 سال ہو چکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے شکل و صورت سے آپ کو بہت حسین بنایا تھا، اس لیے مکہ کے بہت سے شریف اور مالدار نوجوان لڑکے بی بی خدیجہ سے شادی کرنا چاہتے تھے اور انہیں ان نوجوانوں کی طرف سے نکاح کے کئی پیغام بھی آ چکے تھے، لیکن بی بی خدیجہ کے دل پر اپنے دونوں شوہروں کی وفات کا ایسا صدمہ لگا تھا کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گی۔ لیکن حضرت خدیجہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسی عجیب و غریب چیزیں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے فرشتے بھی آگے پیچھے لگے رہتے ہیں، تو بی بی خدیجہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ گئی اور وہ اگلے دن اپنے چچا کے لڑکے ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچیں۔ حضرت ورقہ بن نوفل اس وقت بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور ان اپنے مذہب سے عیسائی تھے۔ انہوں نے بہت سی پرانی کتابیں پڑھ رکھی تھیں اور مذہبی چیزوں کے بارے میں اچھی معلومات رکھتے تھے، اس لیے جب حضرت خدیجہ اپنے چچا کے لڑکے ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کچھ بتایا، تو وہ بھی حیرانی سے کہنے لگے کہ اے خدیجہ، میں نے پرانی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ آخری نبی کا زمانہ قریب آ چکا ہے اور یہود و عیسائی اس نبی کا دن رات انتظار کر رہے ہیں۔ تو اے خدیجہ، اگر محمد کے اندر وہ ساری باتیں موجود ہیں جو تم نے مجھے ابھی بتائی ہیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں۔ اپنے چچا کے لڑکے ورقہ بن نوفل کی زبانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعریف سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور زیادہ بڑھ گئی اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب کچھ بھی ہو میں محمد سے نکاح کا پیغام ضرور بھیجوں گی۔ اور پھر شام ہوتے ہوتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے چچا عمرو بن اسد کو اپنے گھر بلایا۔ نکاح کی بات کرنے کے لیے حضرت خدیجہ نے اپنے چچا کو اس لیے گھر بلایا کیونکہ اس وقت تک حضرت خدیجہ کے والد خویلد کی وفات ہو چکی تھی۔
حضرت خدیجہ کے چچا عمر بن اسد جب شام کے وقت گھر پہنچے تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے سامنے اپنے دل کی بات رکھی اور کہا کہ اے چچا جان، میں ہاشمی خاندان میں رہنے والے عبداللہ کے بیٹے محمد سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، اس لیے آپ اس بارے میں ان کے گھر والوں سے بات کریں۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ کے چچا عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس سلسلے میں حضرت ابو طالب سے جا کر بات کروں گا۔ لیکن اسی دن شام کو حضرت خدیجہ نے اپنی ایک سہیلی حضرت نفیسہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ محمد سے جا کر تم یہ باتیں پوچھنا۔ حضرت نفیسہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو کہنے لگیں، اے محمد، اگر تمہیں کوئی نیک و مالدار عورت نکاح کا پیغام بھیجے تو کیا آپ قبول کریں گے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ عورت کون ہے؟ تو حضرت نفیسہ نے جواب دیا کہ اے محمد، وہ عورت بی بی خدیجہ ہیں، اس لیے آپ کی مرضی ہو تو اس سلسلے میں آپ کے چچا ابو طالب سے بات کی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں تیار ہوں، کیونکہ حضرت خدیجہ بھی وہ عورت تھیں کہ جن کی تعریفیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ حضرت نفیسہ نے جب یہ بات آ کر حضرت خدیجہ کو بتائی تو وہ بہت خوش ہوئیں اور اگلے ہی دن حضرت خدیجہ کے چچا عمر نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سے بات کی اور دونوں کے نکاح کی تاریخ طے ہو گئی۔ جس دن نکاح ہونا تھا تو اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب اور دوسرے خاندان کے کچھ لوگوں کے ساتھ حضرت خدیجہ کے گھر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے حضرت خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھا دیا اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رخصت ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئیں۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصیبتوں کے وقت ایسا ساتھ دیا کہ شاید دنیا کی کوئی بھی بیوی اس کی نظیر نہ پیش کر سکے، کیونکہ حضرت خدیجہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظاہری طور پر تو ایک اتفاق نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ نکاح اللہ کے فیصلے سے ہوا تھا۔ اللہ نے حضرت خدیجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا تیار فرمایا کہ انہوں نے مصیبتوں کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح سے ساتھ دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کی یاد میں رویا کرتے تھے۔ رمضان 10 نبوی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دار فانی سے دار آخرت کی طرف انتقال فرما گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وفات کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 64 سال 6 مہینے تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک جنت المعلیٰ میں ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی، کیونکہ آپ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت میں ایک ایسے محل کی بشارت دی جو موتیوں کا ہوگا، بلکہ مسند احمد میں روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خدیجہ کو ایسے محل کی بشارت دوں جو کہ موتی سے بنا ہوا ہوگا۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتا رہے۔